الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. متفق علیہ. آج کا جو درس ہے وہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے حدیث کی روشنی میں. بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میں بھول گیا اور کچھ کھا لیا، اب کیا کریں؟ سوال آتے رہتے ہیں نا. حالانکہ بہت مشہور سوال ہے اور اس کا جواب بھی تقریباً پتہ ہوتا ہے، لیکن یاد دہانی کے خاطر حدیث کی روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تین چیزوں کی بنیاد پر اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس پر کوئی سزا نہیں ہوتا. نمبر ایک اکراہ، جس کو بولتے ہیں جبر، یعنی زبردستی کوئی آپ سے کوئی غلط کام کرائے. مثال کے طور پر ابھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کوئی آیا اور بندوق آپ کے کٹپٹی میں رکھ دیا اور کہے آپ روزہ توڑو. آپ نہیں توڑنا چاہتے، زبردستی بندوق کے نوک پر آپ سے آپ کا روزہ توڑوایا جا رہا ہے. اب ایسے موقع پر آپ توڑ دیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، جان تو سب کو پیاری ہے نا، اور اسلام دین فطرت ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں، یعنی فطرت کے خلاف یہ دین نہیں چلتا. اب ایسے موقع پر اگر آپ روزہ توڑ دے رہے ہیں نا تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں، جو ایسا کر رہا ہے نا جبرن، سارا اسی پر جائے گا. تو اس کو بولتے اقرار، یعنی اقرار کی بنیاد پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہوتا ہے لا علمی، نہ جاننا. نہ جاننے کی بنیاد پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. آپ کئی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں اسلام میں شراب حرام ہے اور آپ مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کو شراب کے بارے میں جانکاری نہیں، یہ الگ میٹر ہے. اور کیوں نہیں ہے وہ الگ سوال ہے. لیکن آپ جانتے نہیں، اتنے بھولے والے مسلمان ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں یا پی لیے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام میں حرام ہے. تو نہ جاننے کی بنیاد پر اگر یہ غلطی آپ کر رہے ہیں اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. نہ جاننا یہ بھی ایک مطلب نہ جاننا ایک جرم والا چیز ہے، لیکن اس بنیاد پر جو غلطی ہوگی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح بھول کر کے آدمی کوئی غلطی کر دے، بھول جائے، پتہ نہ ہو، یعنی وہ بھول جائے، اس کو اس سے بھولنا ہوتا نا. مولانا صاحب میں روزہ رکھا تھا مگر بھول گیا اور پیٹ بھر کے کھا لیا، اب کیا کریں؟ تو بھول کر کے اگر ایسی کوئی غلطی کر لیا ہے تو بھولنے پر بھی کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کوئی سزا نہیں. یہ تین چیزیں ہیں. اور حدیث میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم، کہ جو بھول گیا اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، یعنی جیسے آپ روزہ رکھے اور بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، بندہ روزہ رکھا ہے، بھول گیا اور بھول کر کے اس نے کھا بھی لیا اور پی بھی لیا. کتنا کھایا پیا اس کی کوئی پابندی نہیں، پیٹ بھر کے کھایا ہو چاہے کتنا کھایا، ہاں چاہے 2-4 گلاس پانی پی لیا ہو یا تھوڑا سا پی ہو، بھول کر کے جتنا پیا کھایا ہے تو کہہ رہے فَلْيُتِمَّ صَوْمَ، تو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، یعنی روزہ توڑے نہ. یہ دیکھیے دین فطر. بھائی آدمی بھولا ہے نا، بھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں وہ چیز نہیں تھی، دل کا مالک اللہ ہے. بھولنے کا
جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ بندے کو بھلا دیتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے. بھول کر کے وہ کوئی غلطی کر بیٹھا جس میں اس کا کیا جرم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کر لیا، بھول کر کے کھا بھی لیا ہو، پی لیا ہو، چاہے جتنا بھی کھایا پیا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لیا. یعنی کھا رہا تھا، اس کو یاد آیا کہ میں روزہ، اب وہاں بریک لگائے، اب آگے کھائے پیے نہ. بھول کر کے جتنا بھی کھایا پیا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے نہ کھائے پیے. اسی بنیاد پر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ گھروں میں رہتے ہیں تو آپ کے ماتحت کوئی زندگی گزارتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بیوی رہتی، بہت سارے لوگ ہیں. تو کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی بھول کر ہو جاتی ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں بھائی یہ کام کیوں ہو گیا یا یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو جواب ہوتا ہے میں بھول گیا تھا، میں بھول گئی. اس پر کبھی کبھی آپ کا ایکشن ہوتا ہے. تو جب یہ آ جائے نا جواب کہ میں بھول گیا یا بھول گئی تھی، تو پھر آپ کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بھول گیا تو بھولنے کی سزا کیوں دے گا بھائی؟ اس کے کیا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی وہ بدماش ہوتے ہیں تو بھولنے کا بہانہ بناتے ہیں. تو وہ آپ کا میٹر ہے کہ آپ اس کو جانیں، تحقیق کریں کہ حقیقت میں یہ بھولا ہے یا بھولنا یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ بندہ بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی، تو پھر آپ کو اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اگر بھول کر کے کھا پی لیا تو اپنے روزوں کو پورا کر لے. کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے. بھلاتا کون ہے بھائی؟ اللہ کی جانب سے ہے نا. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی اس بندے پر اسپیشل مہربانی ہو گئی کہ بندے کا روزہ بھی ہو جائے اور بندے کا پیٹ پوجا بھی ہو جائے، یعنی پیٹ بھی بھر لے اور پانی بھی پی لے اور روزہ بھی ہو جائے. تو بھولنے کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، یعنی اللہ بندے کو بلاتا ہے. تو بھول کر کے ایسی غلطیاں ہوتی تو کوئی وقت ہے. اسی سے بات بھی آپ سمجھ لیں، کبھی کبھی کوئی نماز پڑھاتا ہے جیسے ہم بھی پڑھاتے ہیں، کبھی بھولے جاتے ہیں تو وہ اس پر بہت کمنٹ کرتے ہیں. امام صاحب بھی بھولتے ہیں. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، شاید نا عیسیٰ میں حافظ جی بھول گئے، میں بھی تھا. تو کسی نے کہا امام صاحب بھی تھے، میں نے کہا میں فرشتہ ہوں بھائی، میں کیا ہوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ میں بھی تو انسان ہوں. تو سوال ہی، اب کبھی میں خود بولتا ہوں کہ امام صاحب آج کل پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں، کہیں نہیں چل رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں. لیکن انسان ہے، بھولنا یہ جرم نہیں ہے، کنٹرول کریں. تو بھول کر کے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس پر زیادہ کمنٹ مت کیا کریں. اس کا جرم نہیں ہوگا، جرم آپ کا ہو جائے گا. کیونکہ بھول گیا بندہ تو اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ بھولنے کا کوئی سزا نہیں ہوتا ہے. تو اس کا خیال کریں. ایسے ہی بھول کر کے کوئی کھا پی لیا ہے تو جب تک بھول کر کے کھایا پیا ٹھیک ہے، جیسے یاد آئے مزید اب کھائے نا فوراً رک جائے اور اپنا روزہ پورا کر دے، انشاءاللہ وہ پورا